بڑی سخت روایت، لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے جیسے بچہ اپنے گھٹنوں پہ چلتا ہے، میں نے حسین کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا۔ چلتے چلتے آواز دی، یا بنیا ادعونی، میرے لال بوڑھا بابو، تیرے بابا کا کچھ نظر نہیں آتا، علی اکبر مجھے آواز دو۔ جب بیٹے کی آواز آئی، الیہ الیہ، بابا میری طرف آئیے، جیسے اکبر کے لاشے پہ پہنچے، نجف کی طرف منہ کیا، یا علی مدد، بابا علی میری مدد کو آئیے۔ اکبر کو چاہیے بابا تجھے عطا کرے، روکے گا بابا، اللہ پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے زبان پہ رکھی، راوی کہتا ہے اکبر نے زبان باہر نکالے، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوشگوار، جی میرے لال۔ حسین نے ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے دیا، لیکن لاش اٹھائے تو کیسے اٹھائے، بوڑھا باپ ہے، پاؤں لرزے، پھر لاش کو زمین پہ رکھا، اکبر تیرا بوڑھا باپ ہو، اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو گے؟ جی میرے بابا۔ اکبر دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو، تیری مدد سے لاش اٹھاؤ۔ اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، پر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال، کہنے لگے بابا بوڑھے باپ ہو، صدمہ دینا نہیں چاہتا، میں تیرا صابر بابا ہوں، یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا، ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل علی اکبر کے سینے میں تھا۔ اللہ یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے۔ لاشے کو زمین کربلا پہ لٹایا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ او نانا رسول خدا بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، او نانا دیکھیے کہیں میرے اسماعیل کے پاؤں تو نہیں بندھے، کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ برچھی کھینچی، اکبر کالا شا تڑپا، خیمے کے در سے آواز آئی، حسین ٹھہر جا، حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ اور میری ماں بہنوں غور سے سنا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ راوی کہتا حسین اکبر کو بھول گئے، او زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا، میں نے تیری چادر کے لیے اپنے اکبر کو قربان کیا۔